آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اشعار کے اندر ہم نے شعر کے بارے میں چند صفات پڑھی تھی کہ وہ شعر کتنا خونخوار اور کتنا وہ خوفناک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ ایسے شعر سے بھی زیادہ ہے۔ آج کے اس شعر کے اندر بھی اسی طریقے سے اسی شعر کی چند خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ شعر دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اذا یصاور کرنا لا یحل له ان یترک الکرن الا وهو مفلول۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھ دیا ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہم کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ اذا جب، یصاور وہ چھلانگ لگاتا ہے، کرنن اپنے مد مقابل پر، لا یحل حلال نہیں ہے اس شعر کے لیے، ان یترکا یہ کہ وہ چھوڑ دے، الکرنا اپنے مد مقابل کو، الا وہو مفلول مگر یہ کہ وہ شکست کھایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اب آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اذا اس کا مطلب ہوتا ہے جب، یصاور اس کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا، یعنی وہ جو شعر ہے جب وہ چھلانگ لگاتا ہے، کرنن مد مقابل پر، اپنے فریق مخالف پر۔ لا یحلو، یحلو یہ حلال سے ہے، مطلب یہ کہ حلال نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس شعر کے لیے، یعنی جب وہ شعر اپنے مد مقابل پر چھلانگ لگاتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دیتا ہے، یعنی اس کو صحیح سالم نہیں چھوڑتا ہے۔ حلال نہیں ہے، کیا چیز حلال نہیں ہے وہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ترکا یہ کہ ترک کر دے، ترک کرنا مطلب چھوڑنا، الکرنا یہ پہلے گزر چکا ہے، مد مقابل مخالف، الا مگر یا سوائے، وہوا اور وہ کون؟ وہ جو مد مخالف ہے، مفلول، مفلول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکست کھایا ہوا، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو شعر ہے وہ جب بھی اپنے مد مقابل اور اپنے فریق مخالف کے اوپر حملہ کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کو پچھاڑ ہی دیتا ہے، اس کو ہرا ہی دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شعر کے اندر وہ جو شعر ہے جنگل والا، اس کی بہادری، طاقت اور دلیری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شعر نمبر 50 میں بھی اسی جنگل کے شعر کی چند خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ منہ تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الا راجیل۔ عبارت ہو گیا، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ منہ اس شعر کی وجہ سے اس وادی کے دوسرے درندے ضامزہ خاموش ہو گئے ہیں اور نہیں چلتے ہیں اس کی وادی میں مگر پیدل۔ اس کا ترجمہ ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ منہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے، یعنی وہ جو شعر ہے اس شعر کے خوف سے، اس کی ہیبت سے۔ تظل اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ سبا یہ درندوں کو کہتے ہیں، درندے مراد اسے جنگل کے شعر بھی آپ لے سکتے ہیں، اور شعر کے علاوہ جو دیگر درندے ہیں وہ بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ الجو، جب اس کا مطلب ہے، ویسے تو اس کو فضا کو کہا جاتا ہے جب، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے علاقہ، وادی، کھلی فضا، یعنی وہ جو علاقہ ہے اس علاقے جو دیگر درندے اور شعر ہیں وہ ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ وہ یہ ضامزہ ہو گئے ہیں۔ ضامزہ کا مطلب ہوتا ہے خاموش، خاموش ہو گئے ہیں۔ اور تمشا یہ یمشی کے معنی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ ولا تمشا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں چلتے ہیں۔ وادی یہ وہی وادی ہے، یعنی جس وادی کے اندر وہ ہیبت ناک شعر رہتا ہے اس شعر کی وادی میں، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ مطلب ہے اس کی، یعنی وہ جو شعر ہے اس شعر کی وادی میں نہیں چلتے، لا تمشا نہیں چلتے، الا مگر، راجیل پیدل، یعنی وہ جو جنگل کا شعر ہے اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ہیبت کی وجہ سے پیدل ہی چلتے ہیں، سوار ہو کر چلنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند الفاظ ہیں جن کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
دیکھیں جو اس کی تشریح ہے وہ بہت آسان ہے. وہ جو جنگل کا شیر ہے وہ اتنا ہیبت ناک اور خطرناک ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کے علاقے کے اندر جو دوسرے شیر ہیں یا اسی طریقے سے دوسرے شکاری درندے ہیں ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے شکار کر سکیں. وہ بالکل خاموش رہتے ہیں کہ جب یہ جنگل کا بادشاہ شیر کہیں جائے گا تو پھر ہم اس کی غیر موجودگی کے اندر شکار کریں گے. اور اس کے علاقے کے اندر پیدل چلنے والے لوگ بھی اس کے خوف کی وجہ سے چلنے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں. گویا کہ انسان ہو یا حیوان ہو سب پر ہی اس شیر کی ہیبت اور خوف یہ طاری ہے. تو یہ شیر کا مطلب ہے. اس کے بعد ایک شیر اور ہے جس کے اندر بھی اسی جنگل کے شیر کی ہیبت ناکی اور خوفناکی کو بیان کیا جا رہا ہے. شیر نمبر 51 میں بھی اسی جنگل کے شیر کی ہیبت ناکی اور خوفناکی کو بیان کیا جا رہا ہے. عبارت دیکھ لیں. وَلَا يَزَالُ بِوَادِيهِ أَخُو ثِقَةٍ مُطَرَّحُ الْبَزِّ وَالدِّرْسَانِ مَعْقُولُ. عبارت ہو گئی ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. جس کو اپنی طاقت پر پورا بھروسہ ہو وہ شخص اس شیر کی وادی میں ہمیشہ کھایا ہوا اور زمین پر ہتھیار اور کپڑے پھٹا ہوا پڑا رہتا ہے. اس کا ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں. پہلا لفظ ہے لا یزالو. اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہتا ہے. ہی یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کی، یعنی وہ جو شیر ہے اس شیر کی وادی، یہ وادی ہی ہے. با اس کا مطلب ہے میں، یعنی اس شیر کی وادی میں رہتا ہے. اخو اس کا مطلب ہوتا ہے والا، سکا بھروسے والا. مطلب یہ کہ ہر ایسا شخص یا ہر ایسا جانور جس کو اپنی طاقت اور قوت پر بھروسہ ہو وہ اس شیر کی وادی میں پڑا رہتا ہے. کیسے پڑا رہتا ہے اس کی تشریح اگلے شیر کے اندر کی جا رہی ہے. مترح، مترح اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکا ہوا. اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بز. یہ بزوز کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار، یعنی وہ اس حال میں پھینکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہتھیار ہیں وہ گرے پڑے ہوتے ہیں. اور اگلا لفظ ہے درسان. درسان اس کا مطلب ہوتا ہے بوسیدہ کپڑے. اس کے بوسیدہ کپڑے، پرانے کپڑے، یعنی اس کے جو کپڑے ہیں وہ پھٹے پرانے ہوتے ہیں. اور معقول اس کا مطلب ہوتا ہے کھایا ہوا. یہ تو ہو گیا اس کے لفظی ترجمہ. اب اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیں. مطلب اس شعر کا یہ ہے کہ وہ جو شیر ہے جنگل کا وہ ایسا بہادر اور ایسا دلیر ہے کہ وہ جب بھی شکار کرتا ہے تو ایسے بہادر اور طاقتور انسان کا شکار کرتا ہے جس کو اپنی طاقت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے. ایسے بہادروں کو جب وہ شکار کرتا ہے اور کھا جاتا ہے تو ایسے جو بہادر ہیں ان کے کپڑے اور ان کے ہتھیار اس شیر کی وادی میں جگہ جگہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ جو بہادر شخص ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھی وہ شیر کھا چکا ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جنگل کے شیر جیسا بہادر، نڈر، دلیر اور جری کوئی شیر نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی اس جنگل کے بہادر نڈر شیر سے بھی زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک ہے. مطلب یہ کہ کفار ان کو دیکھ کر تھر تھراتے اور کانپتے ہیں. ان کے مقابلے جیسا روب اور دبدبا اس جنگل کے شیر کے اندر بھی نہیں پایا جاتا ہے.